یعنی ایک. اس کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. مذکر اور مؤنث. مذکر میں دو یہ تا نہیں ہوگی، گولتا. مذکر میں یہ گولتا نہیں ہوگی اور مؤنث میں گولتا ہوگی. ہم نے جب مثالیں لکھی تھی، ادھر دیکھیں غور سے، ہم نے جب مثالیں لکھی تھی اس میں گولتا نہیں تھی نا. تو پھر یہ کس کی مثالیں ہوگی؟ واحد میں. تو جب ان کو مؤنث میں بنانا تھا تو کیا کرنا تھا؟ گولتا لگا دینی تھی ایسے. سامی آتن کوئی بھی دنیا کا لفظ آئے آپ کو خود ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر گولتا نہیں ہے تو کیا ہے؟ مذکر. اگر گولتا ہے تو مؤنث. یہ تو اس وقت ہے جب آپ کو معنی سمجھ، اگر معنی نہیں آ رہا. اگر معنی آ رہا تو آپ کو پھر معنی سے پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث. مثلا زینب. زینب آپ کو پتہ ہے معاشرے میں زینب کس کا نام ہوتا ہے؟ لڑکی. اب اس میں گولتا تو نہیں ہے نا. تو اس سے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ معنی سے کہ زینب لڑکیوں کا نام ہوتا ہے. تو زینب کیا ہوگی؟ مؤنث. زینب کیا ہوگی؟ مؤنث ہوگی. مثلا اسی طرح کوئی ایسا نام کہ جو مردوں کا اور اس میں گولتا آتی ہو. طلحہ. شاباش. طلحہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں طلحہ گولتا ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے پڑھا گولتا کس کی علامت ہے؟ مؤنث کی. تو اب اس سے رزلٹ کیا نکلا کہ اکثر اوقات گولتا مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اکثر اوقات. لیکن بعض اوقات گولتا مؤنث کی علامت نہیں ہوتی. اگر آپ کو معنی معلوم ہے طلحہ، اب آپ کو معلوم ہے کہ معاشرے میں طلحہ کس کا نام ہوتا ہے؟ لڑکے کا. تو آپ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ مؤنث کی علامت نہیں ہے، یہ مؤنث کی علامت نہیں. آپ کہیں گے یہ نام مذکر ہے. یہ نام کس کا ہے؟ مذکر کا. اگرچہ مؤنث والی تا اس میں موجود ہے لیکن آپ کیا کہیں گے؟ مذکر کا. اگر معنی نہیں آتا تو آپ نے یہ قاعدہ اکثر استعمال کرنا ہے. کیوں کہ یہ قاعدہ 80% آپ کا صحیح رہے گا کہ آپ اگر اس کو مذکر بتائیں گے اس قاعدے کے مطابق تو وہ مذکر ہی نکلے گا. اگر مؤنث بتائیں گے تو وہ مؤنث ہی نکلے گا. تو یہ قاعدہ کہاں پہ ہے؟ 80% کے لیے. کتنے پرسنٹ کے لیے؟ 80. مطلب 100% ایسا نہیں ہوتا. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے گولتا ہوگی لیکن وہ فیمیل کی علامت نہیں ہوتی. آج چلتے ہیں سورہ بقرہ کی پہلی آیت. کون بتائے گا سورہ بقرہ کون سی سورت ہے؟ مدنی. سب سے پہلے مدینہ میں سب سے پہلے کون سی سورہ نازل ہوئی؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کتنی آیات ہیں؟